عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ترجمان نیاز اللہ خان نیازی نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازش پارٹی کے اندر سے ہی کی جا رہی ہے، لیکن باہر موجود پارٹی قیادت خاموش رہ کر اس سازش میں حصہ ڈال رہی ہے۔ معروف انگریزی روزنامہ ڈان کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو میں عمران خان کے گزن اور ان کے ترجمان نے تسلیم کیا ہے کہ حالیہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں مخصوص نشستوں سے محروم ہونے کے بعد پی ٹی آئی ہچکولے کھا رہی ہے اور بے یقینی کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سازشیں اپنی جگہ، لیکن پارٹی کی موجودہ ابتر صورتحال کی اصل وجہ تحریک انصاف کے اندرونی الیکشن بنے، جن کا اصل مقصد عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا تھا۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹی کے الیکشن خود نیاز اللہ نیازی نے کروائے تھے، جو تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر تھے۔ اپنے انٹرویو میں نیاز اللہ خان نیازی نے دعویٰ کیا کہ عمران کو سیاسی میدان سے باہر کرنے کے لیے ایک جامع اور سوچا سمجھا منصوبہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی انجینئرنگ کرتے ہوئے پارٹی میں اندرونی غداروں کے ذریعے ایک سازش ترتیب دی گئی، جسے جیل سے باہر موجود ہماری پارٹی قیادت کی خاموشی اور بے عملی نے ممکن بنایا۔ نیاز اللہ خان نیازی نے کہا کہ یہ سازش محض بیرونی دباؤ یا عدالتی حدود سے تجاوز کا نتیجہ نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں کے اندر سے ہونے والی غداری کا نتیجہ ہے۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ سیاسی انجینئرنگ پر مبنی ایک مربوط آپریشن کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی کی قیادت، عدالتی فیصلے اور الیکشن کمیشن کی کارروائیاں شامل تھیں تاکہ پارٹی کے بانی کو سیاست سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی بانی تمام تر مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مرکزی قائدین اب بھی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے اور اپنے قید رہنما کو ریلیف دلانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے اندرونی انتخابات کو خود پر لگایا گیا زخم قرار دیا اور مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے کو اندرونی غلطیوں اور عدالتی عمل کی انجینئرنگ کا نتیجہ قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیاز اللہ خان نیازی، جو پی ٹی آئی کے فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کے طور پر اندرونی انتخابات کی نگرانی کر رہے تھے، نے پارٹی کی قیادت کے ایک گروپ پر ان غلطیوں کا الزام لگایا، جن کے باعث پارلیمان میں پارٹی کی عددی طاقت ٹوٹ گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کی جانب سے نصف درجن سے زائد امیدواروں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک کر الیکشن کمیشن کو نتائج کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانونی جواز فراہم کیا گیا اور آخر کار سپریم کورٹ نے پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا۔ ان افراد میں اکبر ایس بابر، محمود خان، نرین فاروق، بلال اظہر رانا، محمد مزمل سندھو، احمد حسن، محمد یوسف اور اسد اللہ خان شامل تھے۔ لیکن اکبر ایس بابر، جنہوں نے پارٹی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس بھی دائر کیا تھا، کہ سوا دیگر امیدوار سیاسی طور پر نمایاں شخصیات نہیں تھے۔ پی ٹی آئی اور اکبر ایس بابر کے درمیان تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے اور وہ جب سے پارٹی سے نکالے گئے ہر قانونی راستہ آزما چکے ہیں تاکہ پارٹی پر اپنا دعویٰ قائم کر سکیں۔ لیکن نیاز اللہ نیازی نے دعویٰ کیا کہ ان امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کا فیصلہ ان سے مشورہ کیے بغیر کیا گیا۔ انہوں نے اسے اندرونی تخریب کاری کی کارروائی قرار دیا، کیونکہ یہی افراد بعد میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کی گواہی ان وجوہات میں شامل تھی جن کی بنیاد پر تب کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا۔ پی ٹی آئی کے اپنے انتخابی فریم ورک کے مطابق امیدواروں کو پینل کی صورت میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ نیاز اللہ نیازی کے مطابق اگر ان افراد کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جاتا تو ان کے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال میں مسترد ہو جاتے اور یوں انتخابی عمل کی قانونی حیثیت مضبوط رہتی۔ نیازی نے بتایا کہ وہ 2009 اور 2012 میں بھی کامیابی سے پارٹی کے اندرونی انتخابات کروا چکے ہیں۔ تب وہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے ریجنل ہیڈ تھے اور ان انتخابات کو الیکشن کمیشن نے تسلیم بھی کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پہلے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں ان 8 انتخابی امیدواروں کے الیکشن میں حصہ لینے کا علم ہی پولنگ کے دن ہوا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے نااہلیوں کا علم پولنگ کے دن ہی ہوا، اس بات کو مجھ سے چھپایا گیا اور یہ ایک سوچا سمجھا عمل تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ معاملہ پارٹی قیادت کے سامنے اٹھایا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अब जाकर ये बात क्यों की, तो उनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि ऐसे अनासिर को बेनकाब किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।